بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ہم سب قرآن پاک کے طالب علم ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے والے ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ہے نا، ایک سوال اس کے دل و دماغ میں ضرور آتا ہے۔ میرے بھی دل دماغ میں آتا ہے، ہر پڑھنے والے کے دل میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہر سپارے میں، ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ دیکھ لیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کے 30 سپارے نا، 30 سپارے، 30 پاروں میں سے 28 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا،
اور 2 سپارے جو باقی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا نام لیا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ بھائی اس کا جواب تو قرآن ہی دے گا، اور آج کا انشاءاللہ بیان دے گا جو میں قرآن سے بیان کروں گا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اس بات سے معنون ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ بار بار قرآن میں کیا ہے، اور دیکھیں اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں اور اتنے مطلب شان والے، اتنے مقام والے پیغمبر ہیں کہ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ان کا دوسرا نمبر ہے، ان کا تیسرا نمبر ہے، اور اتنی شان والے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ایک موسیٰ ہی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ، ان میں سے مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا بادشاہ جس نے 400 سال تک مسلسل بادشاہت کی، 400 سال تک، اور ان 400 سالوں میں اس کو ایک مرتبہ بھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور اتنا بڑا بادشاہ، اتنا اختیار اس کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقت تھی کہ وہ کہہ اٹھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ نجومیوں نے بتایا کہ تیری حکومت اب ختم ہونے والی ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اتنا لمبا جو تو نے حکومت کی ہے، اب یہ تیرا سلسلہ ختم ہونے والا ہے اور تیری حکومت کا دڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا بچہ تو پیدا ہوگا تو دڑن تختہ کرے گا نا، ہم بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے، کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکے گا آج کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کی آل سے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم، بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العالمین
کی طرف سے۔ اب جناب والا بچے دڑا دڑ قتل ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اسی دوران پیدا ہو گئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ جب پیدائش ہو گئی حضرت موسیٰ کی ماں بڑی پریشان ہو گئی کہ ابھی فوج آئے گی، ابھی انٹیلیجنس والے آئیں گے، ابھی پولیس والے آئیں گے اور آ کر میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ بڑی پریشان ہے، دل میں اللہ سے کہتی ہے مالکہ اتنا حسین دیا ہے، ماہ جبین دیا ہے، دل نشین دیا ہے، مالکہ اب اس کی حفاظتیں بھی تو فرما۔ یہ دل سے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ کی ماں کو پیغام دیا، یہ پیغام سننا کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے موسیٰ کی ماں کو پیغام دیا، ان ارضعیہ، موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، اس بچے کو تمام جتنا دیر بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال تک بچے کو دودھ تو خود پلائے گی، بچے کو دودھ تو ہی پلائے گی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے فوج کا ڈر ہو، پولیس کا ڈر ہو، تو تو ایک بکسے میں ڈال کے، ایک صندوق میں ڈال کے اس کو سمندر میں، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ موسیٰ کی ماں نے سوال نہیں کیا یا اللہ دریا میں تو ڈوب جائے گا، اٹھی ترخان کے پاس چلی گئیں، خود تو بکسہ بنوا نہیں سکتی تھی، بنا نہیں سکتی تھی، صندوق بنا نہیں سکتی تھی، جا کے ترخان سے کہا مجھے ایسا صندوق بنا کے دو کہ جس کے اندر پانی نہ جائے، بالکل کوئی سوراخ نہ ہو اور وہ پانی کے اوپر تیر سکے۔ ترخان نے کہا بی بی تو نے کیا کرنا ہے ایسا صندوق؟ اس نے کہا تو نے پیسے لینے ہیں، مجھے چیز بنا دے، پیسے لے لے جتنی تیری مزدوری بنتی ہے۔ وہ پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ موسیٰ کی ماں نے نہ بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے نہ اپنے بچے کو دریا میں ڈالنا ہے۔ یہ ترخان اٹھا اور انعام کے لالچ میں نہ اسی وقت فرعون کے دربار میں چلا گیا، جا کے دربانوں سے کہتا ہے، چوکیداروں سے، پہرے داروں سے کہتا ہے میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ بھائی کیا تو نے کہنا ہے؟ میں نے تمہیں نہیں بتانا، اس کو تھا کہ اگر ان کو بتا دیا تو یہ اندر جا کر بتائیں گے اور انعام لے لیں گے، میرا تو انعام رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کے بچے کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، بس مجھے پیسے مل جائیں۔ آج بھی یہی حال ہے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کسی کا کھانا خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہی دیکھ لو جعلی دوائیاں بنانے والے یہی پاکستان میں کر رہے ہیں، ڈاکٹر یہی کر رہے ہیں، ملاوٹ کرنے والے یہی کر رہے ہیں، جوس بنانے والے یہی کر رہے ہیں۔ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میرا پیٹ بھر جائے۔ یہ جناب والا ترخان کہتا ہے تمہیں میں نہیں بتا سکتا، میں بادشاہ کو بتاؤں گا۔ 2-3 دن آتا رہا، دربانوں نے کہا چلو یار اس کو جانے دو۔ اندر گیا، جا کے نا بتانے لگا، اللہ پاک نے زبان کو ہی بند کر دیا۔ اب اشاروں سے بتاتا ہے کہ ایسے تو ایسے تو ایسے۔ وہ کہتا ہے یار کیا کہہ رہے ہو؟ فرعون کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس نے کہا، پھر کہا کہتا ہے ایسے میرا دماغ نہ کھاؤ،
میں پہلے ہی بڑی ٹینشن میں ہوں، مجھے نجومیوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، اور اوپر سے تو آ گیا دربانوں کو کہتا ہے اس کو اندر کیوں لائے ہو پاگل کو، میرا خام خواہ ٹائم ضائع کرتا ہے، اس کو لے جاؤ اور باہر لے جا کر اس کے سر پہ جوتے مارو۔ باہر لے گئے، اس کو مارا اور مار کے ترخان کو واپس بھیج دیا۔ اب جناب والا وہ گھر گیا تو بیوی سے بالکل صحیح بول رہا ہے۔ موسیٰ کی ماں آئی، ہاں بھائی وہ میرا بکسہ تیار کر دیا، صندوق تیار کر دیا ہے، میں آپ کا نا بکسہ کل تک تیار کر دوں گا۔ یہ دیکھتے نہیں ہمارے پاکستان میں بھی اسی ترخان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ترخان شادی بالکل سر پہ آ جائے نا تو پھر پتہ کیا کہتے بس تو پرسوں انشاءاللہ بنا دیاں گے، وہ پرسوں آندھی ہی نہیں۔ جب دیکھیں گے نا کہ شادی بالکل قریب آ گئی ہے، اب تو انہوں نے ہر صورت فرنیچر لینا ہی لینا ہے، پھر پتہ کیا کہیں گے، دھمکی دیں گے، کہیں گے یہ 3.5 لاکھ روپیہ لگنا جے بنوانا جے تے بنوا لو، نہیں تو کدھروں ہور جا کے بنوا لو۔ ہاں اللہ، ترخان بھی ایسے کرتے ہیں، سنیارے بھی ایسے کرتے ہیں، اور بھی جن جن سے کوئی چیز درزی ہے نا، درزی عید پر دیکھا ہے آپ نے کیا کرتے ہیں، یہ وہی ترخان کی نسل چلی آ رہی۔ تو کہتے ہیں ترخان کہتا ہے میں بنا دوں گا، بی بی میں بنا دوں گا۔ دوسرے دن پھر گیا، انعام کا لالچ تھا نا، دوسرے دن پھر گیا جا کے فرعون کے دربار میں، انہوں درباریوں نے کہا ابھی کل تو جوتے کھا کے گیا، آج پھر آ گیا ہے۔ کہتا ہے نہیں وہ کل تو مجھ سے صحیح بات نہیں میں بتا سکا، سمجھا سکا بادشاہ سلامت کو، بات بڑی اہم ہے اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے جب ان کے بڑے ترلے منتے کیے، تھوڑی رشوت بھی لگائی، انہوں نے جب جانے دیا پھر جا کے اس کی زبان گونگی ہو گئی، بول نہیں سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، سب پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایک دن ایسا آئے گا زبان کو اللہ بند کر دے گا، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر پاؤں بولیں گے، پھر انگلیاں بولیں گی، انگلیاں بولیں گی، یہ جو موبائل چلاتی ہیں انگلیاں، یہ انگلیاں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے۔ اب جب زبان کو بولنے کی سکت ملے گی، زبان انگلیوں سے کہے گی، زبان قدموں سے کہے گی لما شاہدتم علینا، کیوں تم نے یہ گواہیاں دی ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہاتھ کہیں گے، پاؤں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ قرآن کے طالب علموں گل سمجھ نہیں آئی، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی قرآن کا سٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے تیرے میں بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ وہ قادر ہے، وہ ہاتھوں کو بولنے پہ آئے تو ہاتھوں کو بلائے، وہ بلانے پہ آئے تو مردوں کو بلائے، وہ بلانے پہ آئے اللہ اکبر تو جانوروں کو بلا لے، نہ بلانے پہ آئے تو بولنے والے کو وہ گونگا کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کیا کیا؟ جو باہر دربان تھے نا ان کو ہی معطل کر دیا کہ یار تم روز ایک پاگل کو میرے پاس بھیج دیتے ہو۔ اب چاروں نہ چار ترخان نے وہ صندوق بنا دیا۔ صندوق بنا دیا تو ام موسیٰ صندوق ساتھ لے گئیں۔ اب جناب جب ڈر آ گیا کہ ہر طرف سے یہ معاملہ گھیرے میں آ رہا ہے اور میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں ڈالا،
اور صندوق میں ڈال کے صندوق بند کیا اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِهِ فَعَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں جب تجھے ڈر ہو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تو نے گھبرانا نہیں، یہ بچہ دوبارہ میں تیری جولی میں واپس لاؤں گا، دوبارہ تیری جولی میں لاؤں گا۔ اب جناب والا بچے کو ڈال دیا صندوق میں اور صندوق ڈال دیا دریا میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كَادَتْ، اے گل سننا لیجئے، وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں چھلک پڑتی اور دل کی بات نکل پڑتی، لولا ان ربطنا علی قلبها، میں اللہ نے موسیٰ کی ماں کا دل پکا کر دیا۔ بہن تھی نہ رہا گیا بہن سے، بہن فوراً ساتھ بھاگی، بکسے کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے۔ مالک قرآن میں فرماتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سیڈ سیڈ پر بہن جاتی ہے اور ساتھ روتی جاتی ہے اپنے بھائی کی محبت میں۔ بھائی اور بہن کی بڑی محبت ہوتی ہے، آج تو خون سفید ہو چکے ہیں۔ 4 دن بہن آ جائے نا گھر تو بیوی کان میں ڈالتی ہے اس کے بچوں نے ہمارے بڑے ہی نقصان کر دیے، استری بھی توڑ دی ہے، فریج بھی خراب کر دی ہے، تیری بہن کے بچوں نے تیرے پنیویاں نے کار وچ ادم مچایا ہویا ہے۔ بس میں تے چپ ہی ہاں، میں ہن کی کہہ سکنی ہاں۔ اور نہ خدا کا نام ہے اپنی بہنوں سے پیار کرو، محبت کرو، بہنوں کو گھر میں لایا کرو، ان کے بچوں کو لایا کرو، چھٹیاں ہو جائیں تو ان کو گھر میں لے آیا کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہنوں کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ وہ جو آتی ہیں نا اپنا نصیب کھاتی ہیں اور ان کے بچے بھی نصیب کھاتے ہیں، کھا کے اپنا نصیب جاتی ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائی بہن نے دیکھتی گئی جب دریا سے ایک نہر نکل رہی تھی، یہ بکسا یہ صندوق اس نہر میں پڑ گیا۔ بہن پریشان ہو گئی، وہاں سے واپس بھاگی اپنے گھر میں، جا کے کہتی اماں بڑا غم خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اماں صندوق تو اس طرف چل پڑا ہے جو نہر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی ہے، مسئلہ تو بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو پریشان ہے، میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب جناب بہن پھر بھاگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ لوط آلُ فرعون، فرعون اور آسیہ، حضرت آسیہ نہا رہے تھے۔ جب صندوق قریب آیا فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق پیچھے ہٹ گیا، آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق قریب ہو گیا، صندوق قریب ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو ایسے ہی چلتا رہا، فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے جاتا ہے، سیدہ آسیہ ہاتھ کرتی ہیں، صندوق قریب آتا ہے۔ آخر سیدہ آسیہ نے صندوق پکڑا اور پکڑ کر جب محل میں لے جا کر کھولا تو اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ زندگی میں کبھی ایسا بچہ
بچہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سیدہ آسیہ نے دیکھا، فرعون نے دیکھا، فرعون کہنے لگا کہیں یہی موسیٰ ہے؟ آسیہ کہتی ہے تجھے تو ویسے ہی موسیٰ کی خوابیں آتی ہیں، یہ موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ آسیہ نے جو الفاظ کہے اللہ نے قرآن بنا دیے، اور اللہ کیا فرماتے؟ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، نہ اس کو نہ مارو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہمیں یہ فائدہ دے گا۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے ایک بات ایمانداری سے بتا، اس جیسا خوبصورت بچہ تو نے اپنی ساری زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ کہتا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہتی ہے پھر اس کو مارنے کو بڑا کیسے دل کرتا ہے؟ اب پورے محل میں، پورے شہر میں اعلان ہو گیا، شہزادی کے بچے کو، خاتون اول کے بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے، دائیاں آنی شروع ہو گئی، عورتیں آنی شروع ہو گئی، لین لگ گئی عورتوں کی، لین لگ گئی عورتوں کی۔ کیوں؟ محل میں آنا جانا شروع ہو جائے گا، تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ہاں تعلقات اچھے ہو جائیں گے، شہزادی کے ساتھ تعلقات ہو جائیں گے۔ آج بھی نہیں دیکھتے؟ ہر بندے کے دل میں پتہ کیا خواہش ہے؟ کسی ایم پی اے کے ساتھ ہمارا ہو جائے نا تعلق، کسی ایم این اے کے ساتھ میری ہیلو ہائے ہو جائے نا، کسی وزیر کے ساتھ ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے۔ فلانے وزیر کے ساتھ ہے میری ہیلو ہائے، میری ایم این اے کے ساتھ ہے، میری ایم پی اے کے ساتھ ہے۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ کاش رات کو میں سوؤں تو سرکار کا دیدار ہو جائے؟ یہ کبھی دل میں خیال نہیں آیا۔ ہر وقت خیال دنیا کے ہی ہیں، کبھی ایم این اے کے ہیں، کبھی چیئرمین کے ہیں، کبھی وزیروں کے ہیں۔ یہ عورتیں بھی جناب اس لیے لائنیں لگا لگا کے کہ چلو ہمارا بچہ شہزادی کا ہمارا دودھ پیے گا تو شہزادی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میرے تعلقات استوار ہو جائیں گے، بادشاہ کے محل میں میرا آنا جانا ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سورہ قصص کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ وَحَرَّمْنَا، اور ہم نے حرام کر دیا، علیہ اس پر، المراضع کسی کا بھی دودھ پینا اس پر کیا کر دیا۔ آپ ایسے کریں، ادھر میری طرف دیکھیں، 3-4 جمعے نا، 3-4 جمعے آپ کسی اور مسجد میں پڑھ کے، ایک اس مسجد میں پڑھیں، ایک اس مسجد میں پڑھیں، ایک اس مسجد میں پڑھیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جمعے پڑھ کے آئیں، اگر کوئی جامعہ نظیریہ کے خطیب جتنا آپ کو قرآن سنائے نا تو وہیں جمعہ پڑھ لینا آپ۔ اگر سب سے زیادہ قرآن یہاں سنایا جاتا ہے تو پھر حق بھی یہی ہے کہ جمعہ یہاں پڑھا جائے، اور جمعہ یہاں صرف نہ پڑھا جائے کہ آخری ٹائم میں آگے، نہ 12:15 بجے آیا جائے تاکہ قرآن کا درس پورا 1 گھنٹہ سنا جائے انشاءاللہ۔ یہ ایسی محفل ہے، یہ ہماری محفل ایسی محفل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ قرآن میں پکڑ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، میں نے دودھ سارے حرام کر دیے موسیٰ علیہ السلام پر، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون،
قریب کھڑی بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں جس گھر کا ہو سکتا ہے اس کا یہ دودھ پی لے۔ اللہ اکبر ہوا کیا، یہ وہ کہتی ہے پھر کڑی کیا دیکھتی ہے، آسیہ کہتی ہے، شہزادی کہتی ہے کھڑی کیا دیکھتی ہے، جلدی جا لے کے آ۔ باغم باغ گئی، ماں کو لے کے آ گئی۔ جب آئی تو شہزادی کہتی ہے ذرا آپ تو پکڑے نا۔ ماں نے پکڑا لیکن اجنبی کر کے تاکہ پہچان نہ لے۔ جب ماں نے سینے سے لگایا بچہ گٹ گٹ کر کے دودھ پینے لگا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کہتی ہے تو ایسے کر بی بی، تو اس محل میں ہی آ جا، تو میرے بچے کو دودھ پلایا کر۔ یہ کہتی ہے نہیں نہیں، میں تو غریب عورت ہوں، ایک غریب محلے میں رہنے والی ہوں، میں محلات میں آنے جانے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں آؤں گی۔ شہزادی کہتی ہے میں تیرا اپنے محل کے ساتھ ایک محل بنوا دیتی ہوں۔ موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں محلات میں رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ اچھا پھر یہ بچہ ساتھ لے جا، اتنی تنخواہ بھی دیا کریں گے، ہر ہفتے میرا بچہ لے آیا کرنا اور میرے ساتھ ملاقات کروا کے لے جایا کرنا، جب تک دودھ پیتا رہے گا تب تک تیری تنخواہ چلتی رہے گی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ۔ اے موسیٰ کی ماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہم اس موسیٰ کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے، تیری جھولی میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پلاتی رہی۔ اب جناب دودھ پینے کی عمر میں ہی ایک دفعہ حضرت موسیٰ آئے ہوئے تھے محل میں، آسیہ بیٹھی ہے، فرعون بھی بیٹھا ہے۔ فرعون کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ نے نا، فرعون کی داڑھی پکڑ کے خوب کھینچی۔ فرعون کہتا ہے پکی گالی اے ہی موسیٰ پکی گل، کیا ہو گیا؟ کیوں گرج رہے ہو، برس رہے ہو؟ بیوی کہتی ہے شوہر کو کی ہو گیا، کیوں برس رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ دیکھتی نہیں ہو کیسے اس نے میری داڑھی پکڑ کر کھینچی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے بندے، اور اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ تم بادشاہ ہے، اس کو کیا پتا کہ تو فرعون ہے، یہ بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں تو جو بھی چیز آئے گی اسی کو پکڑ کر کھینچے گا۔ ویسے ایک آپس کی بات ہے، اپنے آپ کو فرعون کہلوانے والا، اس کے منہ پر بھی کیا تھی؟ داڑھی تھی۔ ادھر ہمارے پاکستان میں اپنے آپ کو عاشق رسول کے لانے والے چٹم چٹیان منع ترنے، رات کو بچہ اٹھ پڑے نا ہے، رات کو بیڈ پر بچہ سویا ہوا اٹھ پڑے تو وہ ہاتھ منہ پر اس کا لگ جائے نا تو سمجھتا ہے ماں ہے، جب تھوڑا سا نیچے آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ماں ہے کہ باپ ہے۔ ہاں کچھ خدا کا خوف کرو داڑھی منانے والوں، کس منہ سے حضور کے حوض کوثر پر جاؤ گے؟ ہیں داڑھی منی لے کے جاؤ گے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ رسول اللہ نے داڑھی منوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، آپ نے منہ ہی پھیر لیا داڑھی منوں سے۔ داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ جنہاں دیاں پہلے ہی داڑیاں نے وہ کہندے نے انشاءاللہ، تے داڑے مننے نے وہ چپ کر کے تھلے سر کے کہو انشاءاللہ۔ اس کائنات میں سب سے حسین ہستی، جس سے حسین اس کائنات میں نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا، ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی داڑھی یہاں تک تھی، یہاں تک سارا سینہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا، رسول اللہ کی داڑھی سے۔ اگر آپ حسین نہیں تھے، داڑھی کے ساتھ حسین نہیں لگتے تھے تو پھر آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ہاں انشاءاللہ رکھیں گے داڑیاں؟ بولو۔ یہ جو کینچی پھیرتے ہو نا، کینچی ہر ہفتے 2 ہفتے بعد، یہ بھی چھوڑ دو، نہیں کینچی پھیرنی کو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعْفُ اللِّحَا، داڑھی کو معاف کر دو۔ کیا کہا ہے؟
بولو اپنے جدوں اپنے خلاف مسئلہ آتا ہے ادوں نہیں بولتے، انج بڑا بولتے ہیں سبحان اللہ قاری ظہیر الدین بابر کیا بات ہے، لیکن جب میں کوئی مسئلہ خلاف کروں تو پھر چپ کر جاتے۔ اور بھائی دیکھو میرے بھائی، یہ داڑھی ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسا ثواب کا کام ہے جو قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، قبر میں بھی، ہاں اس نے قبر میں بھی ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہی چہرہ لے کے ہم سرکار کے حوض کوثر پر پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، داڑھی کو کھینچا، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا یہی موسیٰ ہے، مجھے پکا یقین ہو چلا ہے۔ آسیہ کہتی ہیں ایسے تیرے دماغ میں موسیٰ گھسا ہوا ہے، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی میں تکرار ہو گیا، تکرار ہوتے ہوتے بات اس بات پر پہنچی، فیصلہ اس بات پر پہنچا، ایک طرف آگ کے انگارے رکھتے ہیں، دوسری طرف سانپ رکھتے ہیں۔ اگر سانپ کی طرف بڑا بچہ تو یہ تو معمول کی کارروائی ہوگی کہ بچہ ٹھیک ہے، نارمل بچہ ہے۔ اگر آگ کی طرف بڑا تو سمجھ لیں گے کہ یہ عام بچہ ہے، اگر سانپ کی طرف بڑا تو سمجھ لیں گے کہ یہی موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کو چھوڑا گیا، ایک طرف سانپ ایک طرف آگ۔ یہ جناب سانپ حرکت کرتا ہے نا، حرکت، بچہ حرکت کی طرف جاتا ہے، حضرت موسیٰ سانپ کی طرف بڑھے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جبریل کو بھیجا اور موسیٰ کی ڈائریکشن چینج کر دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ موسیٰ کی ڈائریکشن چینج کر دی، آگ کی طرف بڑھے، آگ کو پکڑا اور پکڑ کر کیا کیا؟ منہ میں ڈال لیا، آگ کا ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی وہ دعا کریں جو حضرت موسیٰ اللہ سے مانگا کرتے تھے، بڑی عظیم الشان دعا ہے، یہ پڑھا کریں دعا، بہت اہم دعا ہے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی فی امری، یا اللہ میرے کاموں میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، یا اللہ تاکہ میں لوگوں کو تیری توحید کو سمجھا سکوں۔ اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا، سیدہ آسیہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ بچہ موسیٰ نہیں ہے۔ آسیہ کہتی ہے دیکھا ہے نا میرے بچے کا منہ جلا دیا ہے، ہاتھ جلا دیا تیری اس آزمائش نے، خبردار آج کے بعد تو نے اس کو موسیٰ کہا، جا موسیٰ کہیں اور تلاش کر، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے قتل کروا رہا ہے، کہتی ہے لاکھوں بچے قتل کروا دیے، اب بھی کروا رہے ہو، تجھے موسیٰ میری جولی میں ہی نظر آنا ہے۔ آسیہ کہتی ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں برے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اللہ برے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اپنے کو رزق دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے سورہ قصص کھلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ جوان ہو گئے میں نے عطا کی حکمت اور علم عطا کیا۔ اللہ اکبر، موسیٰ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے وہی عورت تھی جس نے موسیٰ کی پرورش کی تھی، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اس عورت پر بڑا راضی ہے، بڑا راضی ہے اس عورت پر، فرعون کی بیوی پر اللہ بڑا راضی ہے۔ آپ کہو گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ 28ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ
مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، او ایمان والو تمہارے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، شہزادی ہے، نوکر چاکر ہے، غلام اور لونڈیاں ہیں، 20 لونڈیاں آگے پیچھے ہیں، خدمت پر مامور ہے، خاتون اول ہے، بادشاہت کو جوتے کی نوک پہ رکھا، محلات کو ٹھکرا دیا، نکرانیوں کو ٹھکرا دیا، ایک اللہ کی وحدانیت کو اپنا لیا۔ فرعون کہتا ہے مجھے مان، میں خدا ہوں، کہتی ہے تو خدا نہیں، ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ، زندہ کو زندہ خدا، زندہ فرعون کو بیوی نے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی بیویاں مرے ہوئے جو منو مٹی کے تلے چلے گئے نا، ان کو داتا بنا کے بیٹھی ہیں، ان کو گنج بخش بنا کے بیٹھی ہیں، ان کو مشکل کشا بنا کے بیٹھی ہیں، ان کو حاجت روا بنا کے بیٹھی ہیں، جو مرے ہوئے، جو منو مٹی تلے خود چلے گئے ہیں۔ زندہ فرعون کہتا ہے مجھے خدا مان، نہیں مانتی، اتنی عزیزیں دی، ایسے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، ایسے کر کے بازوؤں میں میخیں اور کیل ٹھوک دیے، اتنے اتنے بڑے، دیوار کے ساتھ چن دیا، خون نکل رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے اب مان جا، میں تیری حکومت، تیری سلطنت اور تیرا سارا کچھ، نوکر چاکر محل سب کچھ تیرا بحال کر دوں گا۔ یہ کہتی ہے نا، ابھی تو مزہ آیا ہے ایمان لانے کا۔ اللہ اکبر، خون نکل رہا ہے بازوؤں سے بھی، خون نکل رہا ہے ٹانگوں سے بھی۔ آخر کتنی دیر خون نکلنا تھا، خون نچڑتا گیا، آخری وقت قریب آتا گیا۔ جب سیدہ آسیہ کا آخری وقت تھا، آسمان کی طرف اٹھا کے، نظریں اٹھا کے، زبان سے آسیہ نے کچھ الفاظ کہے، وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کے نبی پاک پر نازل فرما دیے۔ قالت وہ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ دنیا میں نے ساری مصیبتیں تکلیفیں سہی ہیں تیری خاطر، اب مالکہ میں چاہتی یہ ہوں کہ جنت میں گھر دینا اور اپنے عرش کے قریب دینا۔ ابن لی، بنا میرے لیے، بیتن، کتنے گئے ہو تسی؟ قرآن پڑھنے والے نہیں، تسی قرآن سیکھنے تھے نہیں آئے۔ بیتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر، فل اندکا اپنے پاس، فل جنتی، ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جب جنت کی سیر کی، مجھے ایک محل دکھایا گیا، میں نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کا محل ہے۔ آج بیویاں کہتی ہیں اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا خامد بڑا سخت ہے، وہ ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں کیا تمہارا خامد آسیہ کے خامد سے بھی زیادہ سخت ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا تمہارا خامد آسیہ کے خامد سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، کڑیل جوان، حضرت موسیٰ کے اندر 40 بندوں کی طاقت، 40 بندوں کی. نبی ہوتا ہی بڑا خوبصورت ہے، نبی ہوتا ہی بڑا طاقتور ہے. اللہ اکبر. یہ جناب والا ایک دن گلی میں گزر رہے ہیں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 بندے، ہاں 2 بندے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فوقظہ جڑے قرآن پڑھتے رہتے نا انہوں نے میری تقریر کا بڑا مزہ آتا ہے. ہاں اللہ اکبر. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سمجھنے والا بنا دے. اب جناب والا 2 بندوں کو دیکھا، اور ایک بندہ ان کی پارٹی کا، ان کے گروہ کا، دوسرا بندہ دوسری پارٹی کا، ایک بنی اسرائیلی دوسرا قبطی. فوقظہ موسیٰ نے اس کو مکہ مارا. فقضى علیہ، ایسا مکہ مارا کہ بندہ ہی مر گیا. اللہ کہتے ہیں فقضى علیہ، وہ بندہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قالا، حضرت موسیٰ سے جب بندہ مر گیا تو قالا، کہنے لگے رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی، اللہ تو مجھے، اللہ مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، مدینے کے شہر کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے سردار تیرے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں، تیرے بارے میں پروگرام بنا رہے ہیں، اور تیرے بارے میں پروگرام یہ ہے لیقتلوک، وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. فاخرج، تو ایسے کر اس شہر سے، اس ملک سے نکل جا. انی لکا من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، اور جاتے جاتے بھاگتے 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 اللہ سے کہتے ہیں رب نجنی، رب نجنی، اے ربا مجھے نجات دے من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے. اللہ پاک فرماتے ہیں بھاگتے بھاگتے حضرت موسیٰ بھوک اور پیاس سے نہ ڈالیں، بھاگتے بھاگتے ایک کنویں کے مڈیر پر پہنچے، کنویں پر پہنچے. اس کنویں پر حضرت موسیٰ نے ایک عجیب منظر دیکھا. فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. جب موسیٰ مدین کے پانی پر پہنچے، کنویں پر پہنچے، دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 باپرد لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ نے پانی پیا، پانی پی کے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، باپرد لڑکیاں، شرم و حیا والی لڑکیاں، یہ کیوں ادھر کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو روک کے؟ قال ما خطبکما، کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی لا نسکی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر.
فقیر. ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ سارے چرواہے پلا کے نہ چلے جائے, کیونکہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے اور ہمارا باپ بوڑھا ہے, اس لیے مجبوراً ہم نکلی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فسقا لہما, ان دونوں کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا. اکیلے نے حضرت موسیٰ نے ڈول نکالا. وہ جو کتنے بندے مل کے نکالتے تھے, حضرت موسیٰ اکیلے نے وہ ڈول نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب جناب والا حضرت موسیٰ سمت واللہ الی الظل, پھر ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. فقال, اور کہنے لگے رب, اے میرے رب, انہاں کو ترجمہ تے کریا کرو یار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھاتا ہوں. رب, اے میرے رب, انی لما انزلت الی, جو تو نے مجھ پر اتارا, من خیر, کوئی بھی خیر, فقیر, اللہ میں فقیر ہوں, اللہ میں مسکین ہوں, تیرے در کا منگتا ہوں. اللہ دعا پڑھی حضرت موسیٰ نے, دعا پڑھی حضرت موسیٰ نے یہ والی. گھر کوئی نہیں تھا, منزل کوئی نہیں تھی, کھانے کو روٹی کوئی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہ دعا کی برکت دیکھو, اللہ نے روٹی بھی دی, روٹی پکانے والی بھی دے دی, جاب بھی دے دی, جاب بھی, مزدوری بھی دے دی اللہ پاک نے. جڑے منڈیاں دا ویاہ نہیں نہ ہوندا, 313 واری ہے دعا پڑھو, درخت دے تھلے کھلو کے ویاہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو ہاں, یہ تو تواڈے پتے دی گل ہے یار, تواڈے کام دی گل ہے. ہاں, اور جس کو جاب نہیں ملتی یہ دعا پڑھو, انشاءاللہ جاب ملے گی. سورہ قصص 20واں سپارہ, اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, ابھی دعا پڑھ رہے تھے, ابھی دعا پڑھ رہے تھے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان دونوں میں سے ایک آ گئی تمشی علی استحیاء, جو شرم و حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھی, پردہ کر کے چل رہی تھی. اللہ اکبر, اس کے چلنے کا انداز, نبی کی بیٹی کے چلنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کے چلنے کو قرآن بنا دیا. اس لیے میں اپنی ماؤں, اپنی بیٹیوں, اپنی بہوؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, پردہ کرو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح. آپ بھی اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو. اپنی بیٹیوں کو کہو, اپنی بیویوں کو کہو, اپنی بہنوں کو کہو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اللہ کا حکم ہے, یہ فرض ہے, فرض. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولتے نہیں آپ یار. فرض ہے, فرض ہے, فرض, کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے. ایک عورت نماز پڑھنے آئی مسجد نبوی میں, فجر کی نماز پڑھنے آئی. اس نے دیکھا ساری عورتوں نے بڑی بڑی چادریں لے کر پردہ کیا ہوا ہے. بڑی حیران ہوئی, کہندی تھانوں کی ہویا ہے؟ تب تو ساری عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی نا, اب تو جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتی. اللہ معاف فرمائے. اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اپنی عورتوں کو ساتھ لایا کریں. بھائی یہاں ہم آپ کو کیا سبق دیتے ہیں, کیا تعلیم دیتے ہیں, بولنا ذرا. اور جب سے جمعہ شروع ہوا ہے کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو یار؟ قرآن ہی تو سنا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو جامعہ نظیریہ کے اس منبر سے انشاءاللہ ہمیشہ قرآن ہی سنایا جاتا رہے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیوں, عورت نے نا دیکھا لوگوں نے, دوسری عورتوں نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی ہیں. کہتی ہے خیر تو ہے, آج بڑی بڑی چادریں لی ہیں. کہتی ہیں تجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ رات کو نا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا ہے, حکم.
وہ حکم کیا ہے؟ یہ دیکھنا ذرا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، حکم کیا ہے؟ رات کو اللہ کے رسول پر حکم نازل ہوا ہے، اور حکم یہ نازل ہوا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو جب بھی گھر سے باہر نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر ڈال کر نکلے، پہچانی نہ جا سکے، ایسی چادر ایسا برقع پہنے کہ ان کی پہچان نہ ہو۔ آج کل تو برقعے بھی ایسے نکلے ہیں نگوں والے ہیں، نگوں والے برقعے، برقعے پر برقع پہنانے کو دل کرتا ہے کہ برقعے پر بھی پہن بے شک وہ ایویں ہی ہوئے، لیکن برقع ایڈا ٹائٹ، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے میری امت کے گروہ ایسے جو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جنت کی خوشبو بھی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں پر ٹیکس لگانے والا حکمران، وہ گل سمجھ آئی نہیں؟ مسلمانوں پر ٹیکس لگانے، مفتاح اسماعیل دا نام لے لئیے کہ اسد عمر دا نام لے لئیے، کدا نام لئیے، کنے ٹیکس لائے نے ساڑھے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں ہمارا تو کام ہی نہیں ٹیکس دینا بھائی، کلمہ پڑھنے والا ٹیکس نہیں دیتا، یہ ٹیکس تو اللہ کے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کافروں کے لیے ہے۔ ایتھے کام الٹا ہو گیا، کافر ساڑھے کو ٹیکس لینے، آئی ایم ایف کہتا ہے اتنا ٹیکس اس پر لگا دو، اتنا اس پر لگا دو، مفتاح اسماعیل کہتا ہے یس سر لگا دیتے ہیں، جتنا کہتے ہیں پٹرول بڑھا دو، بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے نوکر اور ایسے چاکر اور ایسے جن کا قبلہ واشنگٹن ہے، ایسے حکمران، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان حکمرانوں سے بچائے جنہوں نے ہمیں غلامی کے طوق ہمارے گلوں میں پہنا دیے، اور جنہوں نے پاکستان کے بچے کو قرض کے نیچے دبا دیا ہے۔ یہ خود عیاشیاں کرتے ہیں اور پاکستان کی غریب عوام پر ٹیکس لگا لگا کے ان کا بے حال کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جو مسلمانوں پر کیا کرے، ٹیکس لگائے۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا وہ عورتیں جو باریک اور ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، مائلاتن ممیلاتن، جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لم یدخلن الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتی، ولا یجدنا ریحہا، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر، اتنی حیا والی، اوے اللہ ٹائم کہاں چلا گیا اللہ بھائی، آئندہ جمعہ یہاں سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو، لیٹ آنے والے لیٹ نہیں آئیں گے، لیٹ آنے والے لیٹ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، اس لیے آپ نے قرآن سننے کے اس نیت سے آنا ہے کہ میں جامعہ نظیریہ جمعہ پڑھنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں میں نے کیا سننا ہے، بولو قرآن سننا ہے، قرآن۔ اس لیے ساتھ اور کو بھی، ایک اور کو بھی لے کے آنا ہے، یار آج تینوں قرآن دا جمعہ پڑھا کے لے آواں، قصے کہانیاں تے تو پڑھتے ہی رہنا ہے، شعر اشعار تے پڑھتے رہنا ہے، آج جا تینوں قرآن دا قصہ سنا، قرآن دا جمعہ پڑھا کے لے آواں، تو انشاءاللہ 12:15 سے پہلے آئیں گے نا۔ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کریں گے کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب سے ملے، دونوں میں گفتگو ہوئی، وہ گفتگو بڑی مزیدار ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔